جب وہ رسول آ گیا تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تم جس رسول کا انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ رسول آ گیا۔ یہ اسلوب کلام، جو انداز ہے کلام کا، اس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے اور اس حوالے سے تشریح کی ہے کہ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کیا۔ آگے فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم جو کچھ چھپاتے تھے رسول اسے بیان کرتا ہے۔ جو چھپی ہوئی چیزوں کو بیان کرے وہ غیب کا علم رکھتا ہے یا نہیں؟ قرآن میں کہا تم جو کچھ چھپاتے تھے رسول اسے بیان کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں سے اللہ کا نبی چشم پوشی فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے۔ آگے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ اس ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے قد جاءکم۔ پہلی دفعہ جب یہ لفظ آیا قد جاءکم تو اس کے بعد آیا رسول اللہ۔ دوسری دفعہ جب لفظ آیا قد جاءکم اس کے بعد ہے من اللہ نور۔ جب دوسری دفعہ آیا نا قد جاءکم تو اس سے پہلے واو نہیں آیا۔ اگر ہوتا نا وقد جاءکم من اللہ نور تو اس کا مطلب تھا رسول اور ہے نور اور ہے۔ جب واو نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے پیچھے جس رسول کا ذکر ہو رہا ہے نا آگے اسی کا نور بیان ہو رہا ہے۔ جو رسول بن کے آ رہا ہے وہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اللہ کی طرف سے۔ علامہ محمود آلوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے نور حسی ہو یا معنوی ہو، نور ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر قسم کے نور کے لیے حضور کا نور مصدر کی حیثیت رکھتا ہے، مبدا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا عرف کھڑی نے سب نور اسے دے تے اس کا نور حضور، اور اسی کا ترجمہ حضرت نے کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قرآن نے کہا نور آ گیا، اور میرے آقا کریم نے خود اپنے نور کو بیان کیا۔ یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف میں، مسند امام احمد میں، تعلیق الالبانی میں، المستدرک میں، مختلف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ وَالرُّؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب میرا میلاد ہوا نور چمکا اور میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ قد خرج لها نور، قرآن نے کہا نور آیا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرے میلاد کے وقت نور چمکا، اور اس نور کا اجالا اتنا تھا کہ میری امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ آپ مکے میں حجرے کے اندر بیٹھی ہیں اور چاروں طرف دیواریں ہیں، دیوار آنکھوں کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب یہ دیوار ہے، اس کے دوسری طرف آنکھ نہیں دیکھ سکتی چونکہ دیوار راستے میں آ گئی۔ بی بی پاک حجرے میں تھی، چاروں طرف دیواریں تھیں، آپ نے ملک شام کیسے دیکھ لیا؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں جہاں نور مصطفیٰ چمکتا ہے وہاں دیواریں آنکھوں کے آگے رکاوٹ نہیں۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے کہ بی بی پاک نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ جو لفظ ہے امی، میری امی جان نے دیکھ، اس لفظ میں کتنا پیار ہے۔ میری کیا اوقات ہے میں ان ہستیوں کی شان بیان کر سکوں جن کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرمائے میری امی جان۔ سبحان اللہ۔
ہمارا عقیدہ ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک جن وجودوں کو نور مصطفیٰ سے نسبت ہے وہ مومن ہیں اور جنت ہیں۔ حضور کے آباء و اجداد میں کوئی کافر و مشرک نہیں۔ حضرت ابراہیم کا ذکر میں ابھی کر رہا تھا، جس مقام پہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے نا اس سے پچھلی آیت پڑھیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں، پروردگار ہماری اولاد میں امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ اس آیت کے عموم میں ہم سب شامل ہیں، لیکن مفسرین کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے لے کے رسول اللہ تک حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہر دور کے اندر ایسے افراد موجود رہے ہیں جو کافر و مشرک نہیں تھے، دین ابراہیم کی جو امت مسلمہ کہلا سکتے تھے، چاہے تعداد میں وہ کتنے تھوڑے ہوں لیکن وہ دین حق پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہی حضور کے آباء و اجداد ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں اور امت مسلمہ ہیں۔ ہر دور میں ایسے افراد موجود رہے ہیں جو دین ابراہیمی پر تھے۔ زمین کے سارے افراد کافر و مشرک نہیں ہو گئے، بلکہ اولاد ابراہیمی میں کچھ افراد ہر دور کے اندر دین ابراہیمی پر قائم رہے ہیں۔ یہی حضور کے آباء و اجداد ہیں۔ بعض لوگ ان کے ایمان پر بحث کرتے ہیں، اور آپ کے شہر جہلم سے بھی کبھی کوئی رسالہ نکلتا تھا، اس میں بھی والدین مصطفیٰ کے ایمان کی نفی کی گئی۔ بعض لوگ ان کے ایمان پر بحث کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں کہ جی حضور کے والدین مومن نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ تو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ کون ہے؟ چنی ہوئی۔ سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیں، فرشتے آئے حضرت بی بی مریم کے پاس، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا بی بی مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ کون ہے بی بی مریم جو چنی ہوئی خاتون ہے؟ قرآن کہتا ہے بی بی مریم کو عام عورت نہ سمجھنا، اللہ نے انہیں چن لیا بلند مرتبوں کے لیے، ام عیسیٰ بننے کے لیے، بلند مقامات کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا، اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بلند مرتبے پہ فائز ہے حضرت مریم۔ یہ کون ہے بی بی مریم؟ یہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے آقا کی بشارت دینے آئے، ان کی ماں تو چنی ہوئی خاتون ہے، تو جن کی بشارت دینے آئے تھے ان کی والدہ کی شان کیا؟ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں رہی، اور کوئی ماں نہیں نبی دی ماں۔ حضرت علامہ محمود آلوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے جو رسول اللہ کے والدین کی شان بیان کرے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اگر آج کے جلسے کا فائدہ موت کے وقت ملے اور ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جائے تو پھر اس محفل میں بیٹھنا کتنے نفع کا سودا ہے۔ میں کہوں گا والدین مصطفیٰ کو ہمارا، آپ نے کہنا ہے سلام ہو۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، والدین مصطفیٰ کو ہمارا، اس عقیدت کے ساتھ بولیں اور اس یقین کے ساتھ کہ سلام کہیں پہنچ رہا ہے۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کے ہونٹ ابھی بھی بند ہے، وہ سلام نہیں پیش کر رہے، مانتے تو ہے نا کہ حضور کے والدین مومن ہیں۔ آپ نہیں بولے تو میں ڈر گیا کہ کہیں ایسے لوگ تو نہیں محفل میں بیٹھے ہوئے جو حضور کے والدین کو مومن ہی نہیں مانتے۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا۔ آپ کے سامنے کوئی چھاننی کرے کہ اس میں دودھ ڈال دیں، چھاننی جس سے آٹا چھانتے ہیں، آپ اس میں دودھ ڈال دیں گے؟ آپ دیکھتے ہیں برتن ایسا ہے جو دودھ سنبھالنے کے قابل نہیں، کیونکہ چھاننی میں سوراخ ہے، جو ہی دودھ ڈالیں گے سارا دودھ نیچے گر جائے گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چھاننی کرے
اس میں دودھ ڈال دو، آپ کہیں گے جاؤ کوئی اور برتن لے کے آؤ، یہ برتن دودھ کے قابل نہیں۔ میں اور آپ تو اتنے سمجھدار ہیں، برتن دیکھ کے دودھ ڈالتے ہیں۔ رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جن وجودوں میں اپنے محبوب کا نور رکھا ہے، پہلے انہیں اس قابل نہیں بنایا ہوگا۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، یہ میرے سامنے پھول پڑے ہوئے ہیں، جس گود میں پھول رکھا جائے نا وہ گود مہک جاتی ہے۔ جہاں گلاب کے پھول ہوں وہاں خوشبو آتی ہے۔ جہلم کے باشعور مسلمانوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ کرو، جس گود میں گلاب کا پھول آئے وہ گود مہکنے لگتی ہے، تو جس گود میں نبوت کا پھول آ جائے، جس گود میں رسالت کا پھول آ جائے، والدین مصطفیٰ کو ہمارا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم کے جب بھی دو گروہ کیے، مجھے خیر والے گروہ میں رکھا ہے۔ اب خیر کفر میں ہے یا ایمان میں ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نور جن وجودوں میں رہا ہے وہ خیر والے وجود ہیں، تو بتا دیا میرے آباء و اجداد میں کوئی کافر و مشرک نہیں۔ والدین مصطفیٰ کو ہمارا، یہ میں آپ سے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ علامہ محمود آلوسی نے یہ وظیفہ بتایا، جو والدین مصطفیٰ کی شان بیان کرے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، صبح صادق کا وقت، جب حضور کا میلاد ہوا ہے، وقت کون سا ہے؟ صبح صادق۔ جو آ رہے ہیں وہ صادق و امین ہے۔ اللہ نے کیسا جوڑ جوڑا ہے، آنے والے بھی صادق ہیں، وقت بھی صادق ہے، آنے والے بھی صادق ہیں۔ خدمت کے لیے جو دائی وہاں حاضر تھی ان کا نام ہے شفا۔ شفا فرماتی ہے نور چمکا۔ یہ نور کا ذکر کسی ایک نے نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں کیا، قد جاءکم من اللہ نور۔ رسول اللہ نے حدیث پاک میں کیا، قد خرج لہا نور۔ شفا کہتی ہے نور چمکا۔ اور میرے آقا کریم کے چچا حضرت عباس، انہوں نے قصیدہ لکھا، اس میں وہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوا ساری زمین چمک اٹھی اور مشرق و مغرب آپ کے نور سے روشن ہو گئے۔ پنجابی میں کسی نے ترجمہ کیا ہے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا، کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا۔ نور چمکا اور اس نور میں حضور کا ظہور ہوا۔ شفا کہتی ہے میں نے حضور کو اٹھایا تو کیا دیکھا، ناف کٹی ہوئی ہے۔ ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، ختنہ ہو چکا ہے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بدن پاک دھلا ہوا ہے، بدن چمک رہا ہے، ایک قطرہ خون نہیں لگا ہوا، بدن مبارک سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ فی عینیہ ساجل، آنکھیں قدرتی طور پہ سرمگی ہیں، سرما لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بال سنورے ہوئے ہیں، کنگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 6 شانیں دائی نے دیکھی ہیں، ناف کٹی ہوئی، ختنہ ہو چکا، بدن چمک رہا ہے، بدن سے خوشبو آ رہی ہے، آنکھیں سرمگی ہیں، بال سنورے ہوئے ہیں۔ یہ 6 شانیں دیکھ کے شفا حیران ہیں، لیکن جب 7ویں شان دیکھی تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ وہ 7ویں شان کون سی تھی؟ سیرت حلبیہ میں علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے نقل کی ہے، انسان العیون میں اس کے دیگر حوالے موجود ہیں۔ علامہ حلبی لکھتے ہیں دائی نے حضور کو زمین پہ لٹایا ہے، بی بی شفا نے حضور کو زمین پہ لٹایا ہے، میرے آقا کریم نے کروٹ بدلی ہے، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، کروٹ بدلی، دوسرا ہاتھ زمین پہ رکھا، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ دیا۔ شفا قریب ہوئی، زبان رسالت سے یہ دعا نکل رہی ہے رب حبلی امتی،
رب حبلی امتی، پروردگار میری امت میرے حوالے کر دے. رب غفر لے امتی، پروردگار میری گناہگار امت کو بخشش عطا فرما. بریلی کے تاجدار نے اس پہلے سجدے کو بھی سلام کرتے ہوئے لکھا، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ یاد. کچھ دیر آپ نے سر سجدے میں رکھا، پھر سجدے سے سر اٹھایا، نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی اور شہادت کی انگلی اٹھائی. المواہب اللہ دنیا میں ہے، آپ نے ولادت کے دن شہادت کی انگلی اٹھائی. سیرت حلبیہ میں ہے، ملک شام کے بزرگ ہیں علامہ علی بن برہان الدین، 10ویں صدی ہجری کے عظیم محقق ہیں. انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، ولادت کے دن آپ نے شہادت کی انگلی بلند کی اور اعلان فرمایا وحدہ لا شریک لہ. اے دنیا انسانیت کے جھوٹے خداؤں، آج خبردار ہو جاؤ، سچے خدا کا سچا رسول آ. انگلی مکے میں اٹھائی ہے، ایران کے محل کے 14 قدرے ٹوٹ کے گر گئے. دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، آتش کدہ ایران بجھ گیا ہے. بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بت اوندے منہ گر پڑے ہیں. ان کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے ہو چکا، اور ان کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ کثرت اسناد سے مختلف طرق سے یہ روایت سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور کثرت اسناد نے اس کا ذوق دور کر دیا. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ایک دن کی عمر میں بچہ طاقت نہیں رکھتا کہ کروٹ بدلے، ایک دن کی عمر میں بچہ شعور نہیں رکھتا کہ سجدہ کیا چیز ہے، اس لیے ہم اس روایت کو نہیں مانتے. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، میں کسی عام بچے کی پیدائش بیان کر رہا ہوں یا میلاد النبی بیان کر رہا ہوں؟ لفظ نبی پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. میں نے کب کہا ہے کہ عام بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں دعائے ابراہیمی کا ظہور ہوا ہے، بشارت عیسیٰ کی آمد ہوئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں حجت الہیہ کا ظہور ہوا ہے، برہان الوہیت آئے ہیں، خاتم النبیین آئے ہیں، رحمت للعالمین کا میلاد بیان ہو رہا ہے. یہ کسی عام بچے کی پیدائش نہیں بیان ہو رہی، یہ سراج منیرہ کی آمد بیان ہو رہی ہے. جو خدا دکھائے بغیر خدا کو منوا لیں گے، اس محبوب کا میلاد بیان ہو رہا ہے. میں حجت الہیہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں عام بچہ کیسے آ گیا کہ جی بچہ سجدہ نہیں کر سکتا، بچہ بول نہیں سکتا؟ یہ عام بچے کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، یہ تاجدار ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ رحمت للعالمین کا میلاد بیان ہو رہا ہے. عام بچے کی طرف کیوں ذہن چلا گیا کہ عام بچہ اس طرح نہیں کر سکتا؟ بعض لوگ نا خوبصورت لفظوں میں لپیٹ کے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے. فطرت نہیں کہ ایک دن کی عمر میں بچہ بولے یا سجدہ کرے. جس نے فطرت بنائی ہے نا، وہ فاتر اس محبوب پہ درود بھیجتا ہے. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، کبھی فطرت کو ترازو بنا کر رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، کبھی فطرت کی ترکھڑی پہ رسول اللہ کی شانیں نہ تولنا، اس لیے کہ فطرت تو آپ کے ہاتھوں میں مسخر کرتی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ کو پہاڑ پہ تشریف لے گئے، خلفائے ثلاثہ آپ کے ساتھ تھے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. میرے آقا کریم نے ایڑی ماری اور فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا. احد ٹھہر گیا تھا یا نہیں؟ جی، تو پھر فطرت آپ کے ہاتھوں میں مسخر ہے یا نہیں؟ فطرت کو معیار بنا کے نا رسول اللہ کی شانیں تولیں. فطرت تو آپ کے ہاتھوں میں مسخر ہے. آپ نے ایڑی ماری، پہاڑ ٹھہر جا، پہاڑ رک گیا. بارش ہو رہی ہے، پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں بارش ہو جائے. دعا مکمل نہیں ہوئی، بارش شروع ہو گئی. ہفتے بعد پھر وہی صحابی یا رسول اللہ بارش برداشت نہیں ہو رہی. آپ نے پوچھتے مبارک ما علینا بل ہوا علینا،
صحابی کبھی انگلی مبارک کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بادلوں کو، جیسے جیسے انگلی پھرتی جا رہی ہے بادل مدینہ منورہ سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے سب سے اولا و اعلیٰ۔ کبھی فطرت کے ترازو پہ نا حضور کی شان تولنا فاطر کے یہ محبوب ہیں، فاطر ان پہ درود بھیجتا ہے، فطرت ان کے ہاتھوں میں مسخر کر دی گئی ہے۔ اور تیسرا جواب عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے نا ایک دن کی عمر میں بچے نہیں بولتے، ہمارے علماء کہتے ہیں ایک دن کی عمر میں حضور نے کلام کیا، وحدہ لا شریک لہ، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک دن کی عمر میں عام بچے بھی کلام کرتے رہے جو نبی نہیں تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بخاری کی حدیث دکھائیں، مسلم کی حدیث دکھائیں، تو میں صحیح ہے کے حوالے میں ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث جریج، آپ نیٹ پہ خود تحقیق کر سکتے ہیں، جریج حدیث جریج میں ایک دن کی عمر میں بچے نے کلام کیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں ہوا ہے، حضور کے میلاد سے پہلے ہوا ہے۔ اور مسلم شریف میں اصحاب الاخدود والی روایت پڑھے، شیر خوار بچہ کلام کر رہا ہے۔ بخاری شریف مسلم شریف میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ پہلی امتوں میں وہ بچے جو نبی تھے، مثلا حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ، ان کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ تو نبی تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں جو عام بچے تھے، نبی نہیں تھے، وہ بھی کلام کرتے رہے ہیں۔ تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں وہ ایک دن کی عمر میں کلام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جب میں نے 3 دلیلیں دی ہیں، لیکن اب جو بات کر رہا ہوں نا اس میں محبت ہے، اور کوئی دلیل یاد رہے نہ رہے اس بات کو یاد رکھیں۔ حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، لاہور حزب المناف والے، ان کے پاس آگے اس شخص نے کہا کہ میں حضور کا علم غیب نہیں مانتا، کوئی دلیل دے کے حضور علم غیب رکھتے ہیں۔ آپ نے چند دلیلیں دی، اور چند دلیلیں دینے کے بعد فرمایا یہ دلیلیں غیروں کے لیے ہیں، جو نہیں نہ مانتے ان کو دلیلیں دے کے ہم منواتے ہیں، اپنوں کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، یہ فرما کے پھر آپ نے کہا ہم حضور کے اپنے ہیں، ہمیں دلیلوں کی ضرورت، اپنوں کا رویہ اپنوں جیسا ہوتا ہے۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس جملے کی لذت نہیں بیان کر سکتا کہ اس جملے میں کتنی لذت ہے جو حضرت ابو البرکات نے فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں، ہم حضور کے یہ جملہ بولتے ہوئے آپ کو لطف نہیں آتا، ہم حضور کے اپنوں کا رویہ اپنوں جیسا۔ آج کل بحث مباحثہ اس نے ایسی صورتحال اختیار کر لی ہے کہ لوگ تشکیک میں مبتلا ہو گئے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دلائل دینا، کسی چیز کو رد کرنا، کسی کو ثابت کرنا، یہ علماء کا کام ہے، علماء کو کرنے دیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا مقام ہے۔ عوام نہ اس بحث میں پڑے، عوام یہ بات اپنے دل پہ نقش کر لے اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنایا ہے، بس اتنی بات کافی ہے، اللہ نے حضور جیسا کوئی دوسرا، کتنے رحمت للعالمین بنائے ہیں اللہ نے، کتنے خاتم النبیین بنائے ہیں، کوئی مثل نہیں توڑنا، چپ کر مہر علی تھے۔ دلائل دینا، کسی چیز کو رد کرنا، کسی کو ثابت کرنا، یہ علماء کا کام ہے، علماء کو یہ ڈیوٹی کرنے دیں۔ آپ نہ بحث میں پڑے، آپ کہیں حضور بحث کی جگہ نہیں، حضور پیار کی جگہ۔ جب کوئی آپ کے ساتھ حضور کے حوالے سے، شان مصطفیٰ کے حوالے سے بحث کرے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ کا رویہ امتی والا رویہ ہے، غلام والا رویہ ہے، کہ جیسے رویہ غلام کو رکھنا چاہیے وہ رویہ آپ کا ہے۔ حضرت ابو البرکات اعلیٰ حضرت کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے فرمایا ہم حضور کے اپنے ہیں،
اور اپنوں کا رویہ بھول گئے. اپنوں کا رویہ. اس پر میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. میرے آقا کریم نے ایک عرابی سے گھوڑے کا سودا کیا. اس عرابی نے گھوڑا آگے کسی اور کو بیچ دیا. میرے آقا کریم نے فرمایا تو نے کوئی میرے ساتھ سودا کیا؟ وہ مکر گیا. اس نے کہا میں نے سودا نہیں کیا, کوئی گواہ لائے. حضرت خزیمہ فوراً آگے بڑھے, کہا میں گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا. میرے آقا کریم نے فرمایا خزیمہ تو کیوں گواہی دے رہا ہے, تو وہاں موجود ہی نہیں. خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے فرمان پر ہم خدا کو مان سکتے ہیں, گھوڑے کا سودا نہیں مان سکتے. آپ آسمان کی خبریں دیتے ہیں, ہم آسمان کی خبریں آپ کے فرمان سے مان لیتے ہیں, زمین کی خبریں نہیں مان سکتے. میرے آقا کریم نے فرمایا خزیمہ ذو شہادتین ہے. جن معاملات میں دو گواہیوں کی ضرورت ہے, اکیلے خزیمہ کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے. حضرت خزیمہ نے کیسا رویہ اپنایا ہے, میرا عشق بھی تو میرا یار, میرا دین بھی تو ایمان. ہم حضور کے اپنے, اپنوں کا رویہ اپنوں جیسا. کبھی میرے آقا کریم کے حوالے سے بحث میں پڑھ کے, بحث میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے منہ سے جو حضور کی بارگاہ کے لائق نہیں. یہ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے, بندہ اس سے پہلے برباد ہو جاتا ہے جب اس بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشکرون. آج کل زبانیں کھل گئی اور لوگ طرح طرح کی اور عام بات سمجھتے ہیں. ذات نبوت پر بحث کرنا عام سمجھتے ہیں. محفل میلاد میں بیٹھنے والوں, ایمان پیارا ہے تو رسول اللہ کا ذکر آئے تو پیار کریں, ادب کریں, بحث نہ کریں. میں نے 4 دلائل آپ کے سامنے دیے کہ میرے آقا کریم نے ولادت کے دن سجدہ بھی کیا ہے, شہادت کی بھی فرمائی. ایک حدیث اور سنا رہا ہوں ولادت کے حوالے سے, اور یہ روایت سیرت حلبیہ میں ہے. عرب میں رواج تھا جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا, رات کے اندھیرے میں اس کا چہرہ نہیں تھے دکھاتے. یہ دور جاہلیت میں ایک رسم تھی. جو بچہ رات کے کسی حصے میں پیدا ہوتا اسے برتن کے نیچے ڈھک دیتے. ایک خاص برتن اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, جو برتن دائی کے گھر ہوتا تھا, جیسے ہنڈیا کی شکل ہے, ہنڈیا کی شکل کا برتن لیکن ہنڈیا سے تھوڑا بڑا تھا, اس میں سوراخ تھے. ہمارے آقا کریم کا میلاد ہوا ہے جس وقت آج کل فجر کی اذان ہوتی ہے, تو اذان کے بعد فوراً تو سورج نہیں نکلتا, کچھ دیر بعد سورج نکلتا ہے. شفا نے کہا وہ برتن لاؤ تاکہ مولود مسعود کا بدن میں ڈھک دوں. برتن لایا گیا. شفا وہ برتن پکڑ کے جا رہی ہیں حضور کے جسم اقدس کی طرف. وہ برتن وہاں پہنچ ہی نہیں سکا, شفا کے ہاتھوں میں ٹوٹ گیا. جب وہ برتن ٹوٹ گیا تو شفا نے کہا بی بی آمنہ مبارک ہو, دنیا کو جہالت سے نکالنے والا تمہارے گھر آ گیا. 40 سالوں کے بعد جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا, اس وقت شفا زندہ تھی. جنہوں نے میلاد کے دن خدمت کی ہے نا, وہ بی بی شفا ولادت پر خدمت کر رہی ہیں, اعلان نبوت کے وقت موجود تھی. میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. شفا نے کلمہ پڑھا, صحابیہ بن گئی. ابو جہل آیا, اس نے اعتراض کیا, اس نے کہا شفا کیوں کلمہ پڑھے, کون سی نشانی دیکھی ہے؟ حضرت شفا کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا او عمر بن حشام, مجھ سے پوچھتے ہو کیوں کلمہ پڑھے, میں نے تو ان کی ولادت کے دن کہہ دیا تھا یہ اللہ کا نبی پیدا ہوا. اور بی بی شفا نے کیا کہا تھا, دنیا کو جہالت سے نکالنے والا آ گیا ہے. کون آ گیا ہے دنیا کو؟ بی بی شفا کی بصیرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا کریم نے فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی. آج میں نے جاہلیت کے تمام رسم و رواج اپنے پاؤں تلے روک دیے. میں نے تمہیں جاہلیت سے نکال لیا ہے اور تمہیں روشن تہذیب عطا کی.
بی بی شفا نے ولادت کے دن کہا دنیا کو جاہلیت سے نکالنے والا آ گیا، اور میرے آقا کریم نے اعلان نبوت آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی، آج میں نے تمہیں جاہلیت سے نکال لیا، تمام رسم و رواج جو جاہلیت کے تھے انہیں مٹا دیا، تمہیں روشن دین روشن تہذیب دے رہا۔ 23 سالوں میں حضور نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں جاہلیت نہیں تھی۔ جب حضور کا وصال ہوا تو جو معاشرہ میرے آقا کریم نے قائم فرمایا تھا اس میں جاہلیت، جہالت بھی نہیں تھی، جاہلیت بھی نہیں تھی۔ خلفائے راشدین نے اس معاشرے کو پھیلایا عرب سے عجم تک، اور پھر 1400 سالوں میں اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین سب نے محنت کی، دنیا بھر میں دین پھیلا۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا خیال ہے ہمارے معاشرے میں جاہلیت ہے یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ کسی بھائی نے کہا ہے اور درست کہا ہے انہوں نے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، عالم کفر نے پورا زور لگا دیا ہے کہ 1400 سالوں میں مسلمانوں نے جو محنت کی ہے ہم نے اس دور میں اس کو ضائع کرنا ہے اور جاہلیت کو زندہ کرنا ہے، اور بڑی حد تک وہ جاہلیت کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہاں، ہمارے ذہنوں کو قابو رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، دنیا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے، دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے۔ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا دنیا بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہو گئی ہے تو میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ آج کل دنیا میں کون سی چیز نہیں ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت بینکوں میں سودی نظام ہے۔ سود جاہلیت کی یادگار ہے۔ سود نئی چیز ہے یا جاہلیت کی یادگار ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے سود کا بھی ذکر کیا تھا اور سود ختم کرنے کا بھی اعلان فرمایا تھا، اور صحابہ کا نام لے کے فلاں سے کہا فلاں سے کہا پچھلے سود جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو سود یادگار ہے جاہلیت کی۔ آج کل پوری دنیا میں سودی نظام۔ بے حیائی یہ نئی چیز ہے یا جاہلیت کی یادگار ہے؟ شراب، جوا، ڈاکہ زنی، پہلے چند لوگ مل کے نا قافلہ لوٹ لیتے تھے، آج کل بڑے ملک غریب ملکوں کو لوٹتے ہیں۔ افغانستان کو لوٹا ہے، عراق کو لوٹا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا۔ جو بڑے ملک ہیں نا وہ چھوٹے ملکوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ڈاکے کا نام بدل گیا ورنہ ڈاکہ اب بھی پڑ رہا ہے۔ تو اس تہذیب میں نئی چیز کون سی ہے؟ سود، شراب، جوا، بے حیائی اور ڈاکہ زنی، یہ سب دور جاہلیت کی یادگاریں ہیں۔ ہمارے ساتھ فریب یہ کیا گیا ہے، دجل یہ ہوا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے، سائنسی ترقی کو آڑ بنایا ہے اور سائنسی ترقی کی آڑ میں انہوں نے جاہلیت کو زندہ کر دیا۔ دنیا میں ایک چیز نئی ہے، وہ ہے سائنسی ترقی۔ بجلی ایجاد ہو گئی، پنکھے بن گئے، ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، موبائل میں ٹیلی ویژن آ گیا، ٹیلی فون بن گیا۔ سائنسی ترقی نئی چیز ہے، لیکن سائنسی ترقی تو ایسی چیز ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرے فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرے نقصان ہوگا۔ اب ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ سائنسی ترقی کو آڑ بنا کے، سائنسی ترقی دکھا کے جاہلیت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ میلاد منانے کا تقاضا یہ ہے، میلاد منا کے خوشیاں مناؤ حضور آئے، شکرانہ کرو حضور آئے، لیکن ساتھ ساتھ عہد بھی کرو، تجدید عہد کرو کہ ہم اپنے معاشرے میں جاہلیت نہیں پھیلنے دیں گے، کیونکہ حضور نے آگے جاہلیت کو مٹایا تھا۔ جو آدمی جاہلیت میں اور دین میں فرق نہیں نہ کر سکتا وہ کبھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں دین کے نام پہ جاہلیت کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ فرق نہیں کر سکتے کہ جاہلیت کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں سائنسی ترقی دکھا کے دنیا میں جاہلیت پھیلا دی گئی ہے۔ میلاد منانے والوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے
کہ دنیا کو جہالت سے اور جاہلیت سے آپ نے بچانا ہے۔ تو جہالت اور جاہلیت میں بھی فرق ہے۔ جہالت کہتے ہیں تعلیم نہیں، اور جاہلیت کہتے ہیں تربیت نہیں۔ فرق سمجھ آ گیا آپ کا؟ جس کے پاس تعلیم نہیں وہ جاہل ہے، اور جس کے پاس تربیت نہیں ہے نا وہ جاہلیت میں مبتلا ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں، ڈاکٹر اچھے ہیں پر انسان اچھے نہیں ہیں۔ کتنے وکیل ہم نے دیکھے ہیں، وکیل اچھے ہیں، انسان اچھے نہیں ہیں۔ تو وہاں تعلیم ہے اپنے شعبے کی، لیکن تربیت نہیں۔ آج کل یہ دھوکہ بھی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ صرف ظاہری تعلیم دکھا کے اخلاقیات اور انسانیت کا جنازہ نکال دیا۔ میں ایک یورپی ملک میں گیا تو وہاں کے انگریز عالم دین، وہ بھی اس محفل میں انوائٹ تھے، نام میں دانستہ نہیں لے رہا، انگریز تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، پھر درس نظامی کیا، عالم تھا، مبلغ تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں ایک بڑی پیاری بات کی، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا پاکستان سے جب نوجوان آتے ہیں نا یورپ، تو دین پہ عمل کرتے ہوئے وہ جھجکتے ہیں اور شرماتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، سنتوں پہ عمل نہیں کرتے دنیا کے ڈر سے۔ اس نے کہا فخر سے دین پہ عمل کرو، اس لیے کہ سچائی ہے تو تمہارے پاس ہے۔ فخر سے رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرو، اس لیے کہ حق ہے تو تمہارے پاس ہے۔ یورپ جانے والے تو رہ گئے ایک طرف، آج کل تو یہاں بھی لوگ دین پہ عمل کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، یہاں بھی دین پہ عمل کرتے ہوئے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں، دین پہ عمل کرتے ہوئے فخر سے دین پہ عمل کرو، اس لیے کہ سچائی ہے تو تمہارے پاس ہے، حق ہے تو تمہارے پاس ہے۔ ان جھوٹوں کے پراپیگنڈے میں مبتلا ہو کر ہم دین پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں دنیا بڑی ترقی کر گئی۔ کیا ترقی کی ہے؟ یہ پاکستان میں واقعہ ہوا ہے فروری 2023 میں، اس سال کا واقعہ ہے۔ پشاور میں ایک بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا۔ یہ ماں باپ کو مارنا جاہلیت کی جان۔ 2022 میں 7 واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، لاہور میں، اور ادھر وہاں بچرا سرگودا میں، اور ادھر آپ کے علاقہ منگلا میں 7 واقعات ہوئے تھے 2022 میں پاکستان کے اندر، کہ بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا۔ لاہور میں بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا۔ یہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جنت تمہاری ماں تلے، ماں کے قدموں تلے، اور جس پر باپ راضی اس پر خدا راضی۔ آپ نے ماں باپ کا ادب سکھایا، محبت سکھائی، حسن سلوک سکھایا۔ تو جب تک ہم حضور کے ارشادات پر دین پہ عمل کرنے کا ارادہ نہ کریں، میلاد منانے کی خوشی ادھوری ہے، پوری نہیں ہے، ناقص ہے۔ میلاد منانے کا تقاضا یہ ہے کہ آئیں آج تجدید عہد کرتے ہیں، آخری سانس تک ہم رسول اللہ کے دین سے وفا کریں گے، معاشرے میں جاہلیت کو نہیں غالب آنے دیں گے، کیونکہ حضور تشریف لائے جاہلیت کو مٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے معاف کرے۔ آپ سارے یقیناً حضور کے سچے عاشق ہیں اور دل میں حضور کے دیدار کی آرزو رکھتے ہیں۔ کاش وہ رات آئے جس رات مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، مولانا روم لکھتے ہیں لب بند چشم بند گوش بند، گر سر حق را نہ بینی بر من بخند۔ اس کا ترجمہ پنجابی میں کسی نے کیا ہے، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سانب کے رکھیاں، جنہاں اکھیاں۔ یہ کام آج کل مشکل ہے، تو نوجوانوں سے کہوں گا ذرا یہ لفظ بول کے دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اور رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو آنکھوں کو تو پاک کرنا ہوگا۔
انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہ اکھیاں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے طوفان سے بچا لے، اپنی اولادوں پر دھیان دے، اپنی اولادوں کو وقت دے اور دیکھیں کہ میری اولاد کدھر جا رہی ہے، کیونکہ موبائل نے آپ سے آپ کی اولاد کو چھین لیا ہے۔ آپ کے بچے آپ کے گھر میں ہیں لیکن ان کے ذہن اغوا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے خیر خواہوں کی پرورش کر رہے ہیں یا سانپ بچھو پال رہے ہیں۔ جب پشاور کا واقعہ ہوا تو اتنے دن طبیعت پہ بوجھ رہا کہ وہ ماں جو بچے کا منہ چومتی تھی، بچے کو دودھ پلاتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو دودھ پلا رہی ہوں۔ اس ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنے قاتل کا منہ